احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعیت علماء مدنی روڈ 15 اگست یوم آزادی کے تعلق سے آج دفتر میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی، جس میں ایجنڈے میں 2 بات شامل تھی۔ پہلا عنوان تھا یاد محبان وطن کے عنوان سے جمعیت علماء ہر سال 15 اگست کو ایک پروگرام رکھتی ہے، جس میں ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اور مسلمانوں نے دی ہے، اسے اجاگر کرنے کے لیے پروگرام کیے جاتے۔ بی جے پی کی جب حکومت بنی تھی اور 2013 یا 14 میں واجپئی نے 2003 یا 4 میں واجپئی نے لال قلعے کی فصیل سے 15 اگست کی تقریب میں مجاہدین آزادی خاص طور پر مسلمانوں کو نظر انداز کیا تھا۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے تمام یونٹوں کو، جو جمعیت علماء کی یونٹیں ہیں، اس بات کا پابند کیا تھا کہ یوم آزادی کے عنوان سے ہر سال 15 اگست کے موقع پر پروگرام لیا جائے اور ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو یوم آزادی کے عنوان سے جمع کریں اور ان کو واقف کرائیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اور اکابرین علماء کرام اور بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ یہ۔ دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ جمعیت کے دفتر میں ہم نے مرکزی اصلاحی کمیٹی بنائی اور خواتین کا جو ہجوم کورٹ میں ہوتا تھا اور برقع پوش خواتین جس طرح وہاں نظر آتی تھی اور مسلمانوں کی جس طرح جگ ہنسائی ہوتی تھی، وہ ختم ہو، اس کے لیے مرکزی اصلاحی کمیٹی تشکیل دی گئی اور جمعیت دفتر کے اندر الحمدللہ مرکزی اصلاحی کمیٹی اپنے وجود سے آج تک جو کام کر رہی ہے، کئی 100 مسائل لوگوں کے حل کیے گئے۔ اور آج ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو 6 حلقہ وار ہماری جماعت کی تنظیمیں ہیں، اپنے اپنے حلقوں کے اندر اصلاحی کمیٹی بنائیں اور ہر مسئلہ مرکزی اصلاحی کمیٹی تک نہ آئے، اپنے اپنے حلقوں میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مسائل وہاں آپ سے حل نہیں ہوتے ہیں تو اسے مرکزی اصلاحی کمیٹی میں بھیجیں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ مالیگاؤں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی لوگوں کی ایک بڑی تعداد بسی ہوئی ہے، ایسا الزام مالیگاؤں پر لگایا گیا تھا اور اس الزام کا جو پس منظر تھا کہ 2019 کے اسمبلی الیکشن کے موقع پر باقاعدہ جلسوں میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم یہاں 10,000 روہنگیائی مسلمانوں کو بسائیں گے۔ مالیگاؤں کریٹ سومیا، نتیش رانے جیسے لوگ آئے تو یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ مدعا بھی اٹھایا اور یہ الزام لگایا کہ مالیگاؤں میں 10,000 بنگلہ دیشی اور روہنگیائی بستے ہیں، اس لیے ان کو یہاں تلاش کیا جائے اور نکالا جائے۔ اور یہ مطالبہ انہوں نے ہوم منسٹر سے کیا تو مہاراشٹر کے ہوم منسٹر نے SIT تشکیل دی اور جس کی وجہ سے مالیگاؤں والوں پر یہ مصیبت آئی کہ یہاں کوئی روہنگیائی یا بنگلہ دیشی تو انہیں ملا نہیں، لیکن جنم داخلے کی انکوائری کے عنوان سے چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں تھیں اس کو لے کر کے کافی لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے، FIR ہوئی۔ لیکن بدقسمتی کا یہ کہ جمعیت علماء جو پورے ملک میں مظلومین کا مقدمہ لڑتی ہے، FIR جن لوگوں پر ہوئی کسی نے بھی جمعیت سے رابطہ نہیں کیا، اس لیے جمعیت جو ہے ان کی ضمانت کے لیے، ان کا کیس لڑنے کے لیے چاہنے کے باوجود بھی آگے نہیں آ سکی۔ آج یہ فیصلہ ہوا کہ پریس نوٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے درمیان یہ بات رکھی جائے کہ جن لوگوں پر FIR ہوا ہے اور جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ اگر جمعیت کی مدد چاہتے ہیں تو جمعیت سے رابطہ کریں، جمعیت ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر 1044 لوگوں کا جنم داخلہ رد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لوگ پریشان ہیں، ان کو بار بار نوٹس دی گئی اور ان کو جو ہے SIT کے دفتر میں بلا کر کے انہیں ہراساں اور پریشان کیا گیا۔
ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انلیگل ہے، اور اس سلسلے کے اندر جن لوگوں کا جنم داخلہ رد کیا گیا ہے، ایسے لوگ اگر تیار ہوں گے تو جمعیت ان کو سامنے رکھ کر کے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کر کے یہ مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوں، اور وہ لوگ اپنا جنم داخلہ تمام تر کاغذات صحیح ہونے کے باوجود رد کر دیا گیا ہے، اس بیس پر اگر جمعیت سے رابطہ کریں گے تو جمعیت ان کو ساتھ میں لے کر کے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی اور یہ مقدمہ لڑے گی، اور مالیگاؤں شہریوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے ان کو انصاف دلانے کے لیے پوری کوشش کرے گی۔